صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اہل سنت والجماعت کی عادت کے مطابق پہلے ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں انتہائی خلوص، پوری لگن اور بھرپور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. حضرات، آج میں یہی سوچ کر آیا ہوں کہ انتہائی سنجیدہ گفتگو انشاءاللہ کروں گا. نہ میں انتظار میں رہوں گا کہ بس اب نعرہ لگنا چاہیے، اور نہ آپ انتظار میں رہیے کہ نعرے لگنے والی بات آنا چاہیے. اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا، اور وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نعرے کے ذریعے ایک ایمان والا اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے نبی کو یاد کرے. یہ سفر کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ. ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جب کلمے وغیرہ یاد کراتے ہیں تو 12 مہینوں کے نام بھی یاد کرائیں. ماں باپ، اساتذہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. اس کوشش میں اور محنت ہونی چاہیے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سورتیں، دعائیں، کلمے اور مہینوں کے نام، انبیاء کے اسماء گرامی، صحابہ کے نام بچوں کو یاد کراتے ہیں تو بچپن ہی سے بچوں کی میموری پاور، بچوں کا میموری پاور، قوت حافظہ ان کی مضبوط ہوتی ہے. اور قوت حافظہ بہت بڑی چیز ہے، میموری پاور بہت بڑی چیز ہے. یادداشت کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے بہت جتن کیے کہ یادداشت، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، یادداشت کی سخت ضرورت ہے. اس سفر کے مہینے کے متعلق کمی رکھیے. سفر کے مہینے کے متعلق عام طور پر یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے.
خاص طور پر عورتوں میں۔ ایک اور بات مشہور ہے 13 تیزی، سفر کے 1 سے لے کر 13 تک دن، 1 سے 13 تک کی تاریخ یہ بہت منحوس ہوتی ہے، اسی لیے اس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ منحوس ہوتا ہے اس لیے سفر میں شادی مت کرو، سفر میں نئی دکان نہ کھولو، سفر میں کوئی نیا مکان نہ لو، سفر میں نئے کپڑے مت خریدو، بلکہ سفر میں کوئی کپڑا کاٹو مت۔ ایسی سوچنے کی ایسی سوچ کا ماحول خاص طور پر عورتوں میں قائم ہے، حالانکہ یہ شریعت مطہرہ کے سراسر خلاف ہے۔ اور عورتوں کی سوچ اگر ایسی ہے تو اس میں اتنا تعجب نہیں۔ مجھے تو اس وقت تعجب ہوا کہ ایک پنجسورہ، اس میں ہر مہینے کی فضیلت لکھی ہوئی تھی۔ جب سفر کا مہینہ آیا تو پنجسورے میں چھپا ہوا تھا کہ سفر کے مہینے میں 1,24,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کو کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شروع میں بڑا اچھا تھا، چھڑنا نہیں چاہیے، ایک بار کر کے چھوڑ دیجئے، کم بھی آواز ہوگی چلے گا بھائی، ریکارڈنگ کی طرف سے چھوڑ دیجئے۔ سفر کا مہینہ، اس میں لکھا کہ 1,24,000 بلائیں سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ کس میں؟ پنجسورے میں۔ پنجسورہ اوراد اور وظائف قرآن شریف کی صورتیں پڑھنے کے لیے انسان خریدتا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے، اور اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب میں نے اس میں حوالہ دیکھا تو کوئی حوالہ نہیں، پھر بھی پہلی بار جب نگاہ پڑی تو ہم نے بہت کوشش کی، حدیث جاننے والے ہمارے اساتذہ سے پوچھا، اپنے طور پر حدیثوں کو کھنگالا، دیکھا، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ملی کہ سفر کے مہینے میں 1,24,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ پھر وہ بات اس میں کیسے لکھی ہوئی ہے، اور اس کو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی سوچ کیسے عام ہو چکی ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یہ اسلام میں نہیں۔ ہاں، کسی بھی چیز سے اچھی فال لے سکتے ہیں، بری فال نہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب میرا کام نہیں بنے گا، گھر واپس آ جاتا ہے، بری فال لینے کی اجازت نہیں۔ گھر سے نکلا تھا کسی اچھے کام کے لیے، میں نے خود دیکھا، ایک صاحب مقدمے کی تاریخ اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے، گھر سے نکلے تو اندھا ایک سامنے آ گیا، بھیک مانگ رہا تھا، ارے عائبیلا شخص آ گیا، میرا کام نہیں بنے گا، گھر میں واپس جا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ چلا گیا تب گھر سے باہر نکلے۔ تو یہ بری فال لینا منع ہے، اچھی فال لے سکتے ہیں، اچھی فال کی اجازت ہے، بری فال نہیں لی جا سکتی۔ کچھ عورتیں گھر میں کہتی ہے کہ شادی ہوئی، یہ بہو جب سے آئی گھر میں بہت نحوست پھیل گئی، فلاں ہماری بہو بڑی منحوس ہے۔ کسی شخص کو، کسی مکان کو، کسی راستے کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو بھی منحوس سمجھنا یہ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ ہاں، اچھی فال لے سکتے ہیں، بری فال لیتے ہیں لوگ۔ اگر کسی کے گھر الو بیٹھ گیا آ کر تو بری فال لیتے ہیں کہ الو بیٹا کا گھر تباہ ہو جائے گا، بربادی گلشن کی خاطر بس ایک الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہوں تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ شعر چاہے جس کا ہو، لیکن اس شعر نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ اگر گھر پر الو آ جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، یہ بری فال لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے الو تو ایک پرندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اگر الو آیا تھا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا تو اس سے بدفالی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچو کہ اس پرندے نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو میرے گھر میں برکت ہوگی۔ یہ کیا بات ہے
کہ الو آ گیا تو گھر تباہ ہو جائے گا، الو آ گیا تو گھر برباد ہو جائے گا. یہ الو آنے سے گھر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ پیدا کہاں سے ہوئی؟ میں جو ہے نا، اگر ہمارے یہاں کچھ پراپرٹی ڈیلرز ہوں گے تو میں ان سے پہلے معافی چاہتا ہوں. پراپرٹی ڈیلرز پہلے زمانے میں کچھ دلال رہے ہوں گے، انہوں نے مکان کے دلالوں نے مشہور کر دیا کہ الو بیٹھے گا تو گھر تباہ ہو جائے گا، الو بیٹھے گا تو گھر تباہ ہوگا. جنگل سے الو پکڑ کر لائے اور گھر پر بٹھا دیا، اڑائیں گے تو بیٹھ جائے گا جا کر. اب سب کو یہ گھر تباہ ہو گیا، یہ گھر برباد ہو گیا، گھر برباد ہو گیا. تو گھر والا گھر چھوڑ کر بھاگتا ہے اور اس کے بعد مکان کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے. شاید ایسا ہوا ہوگا، معلوم نہیں مشہور کیسے ہو گیا. ہاں اچھی پال لے سکتے ہو، ہمارے یہاں مشہور ہے سب جگہ، اس میں کوئی برائی نہیں کہ اگر کوا کائیں کائیں گھر پر آ کر چلائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مہمان آ رہے ہیں. یہ ایک فعال ہے، کوئی ضروری نہیں. اچھی فعال لینے کی اجازت ہے، لے سکتے ہیں اچھی فعال کہ کوا آیا ہے اور کائیں کائیں کر رہا ہے تو گھر میں مہمان آئیں گے، اور مہمان کا آنا اچھا ہے، مہمان کا آنا رحمت ہے، مہمان کا آنا برکت ہے. یہ مت سمجھیے کہ مہمان آئے گا تو کھانا بھی کھائے گا، پریشان بھی کرے گا. اگر مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور اس سے اگر کچھ پریشانی ہوتی ہے تو ہر محنت اور ہر سانس کے بدلے نیکی ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، جب بھی کھانا کھاتے تو ڈھونڈ کر لاتے تھے کہ تم نے کھایا، آ جاؤ کھانا کھا لو. تو مہمان کا آنا اچھا ہے لیکن بری فال نہیں لے. اور سفر کے مہینے کو منحوس ہرگز نہیں سمجھ سکتے، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ احادیث کریمہ میں کیا آیا ہے، یہ تو بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے اور سیاستہ میں ساری کتابوں میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا، اس میں ایک چیز ہے لا سفر. جو زمانے جاہلیت میں سفر کا مہینہ منحوس مشہور تھا، سرکار نے فرمایا کوئی برائی نہیں، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں، کوئی اس کے اندر نحوست نہیں، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. اب ایک بات ہے کہ اگر کوئی سفر کے مہینے میں نحوست سوچے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے تو اس نے بخاری کی صحیح ترین حدیث سن لی اور آقا کا قول سن لیا کہ لا سفر. اب اگر کہیں سفر میں کچھ کسی کے لیے نحوست ہوگی بھی تو خوشخبری ہے مسلمانوں کہ آقا کریم رحمت عالم نے فرما دیا لا سفر، تو لاکھ برائیاں موجود ہوگی ساری اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے. سرکار نے فرما دیا کہ لا سفر، تو اب کیسے برائی رہ سکتی ہے؟ امام اہل سنت اعلی حضرت نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے کے ہے. میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے کے ہے. ہم نے تو تجربہ کیا، بہت بری حالت سے گزر رہے تھے، آقا کریم پر کثرت سے درود پڑا، اللہ نے رحم و کرم کی بارش فرما دی. میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. محو اس بات یعنی جہاں قسمتیں بدلتی ہیں وہ ایک دفتر ہے. اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں ایک وہ چیپٹر ہے کہ جہاں قسمتیں بدلتی ہیں، اور اس دفتر کو، اس رجسٹر کو اللہ نے رکھا، اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. وہ اللہ نے وہ رجسٹر کس کو دیا ہے، اس رجسٹر پہ قبضہ کس کا ہے؟ تو امام اہل سنت یہ عرض کرتے ہیں کہ محو اس بات کے دفتر پر، تقدیروں کے بدلنے والے رجسٹر پر ہے کروڑا تیرا، یعنی یا رسول اللہ آپ کا قبضہ ہے. اگر واقعی کہیں سفر کے مہینے میں کوئی بلا آنے والی بھی ہوگی تو سرکار نے فرما دیا لا سفر، تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں
چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور پھر سرکار تاج الشریعہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، قسمتیں بدلنے کا سرکار کو اختیار ہے۔ ہاں انشاءاللہ کبھی اس پر بھی تفصیل۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قسمتوں کو بدلنے کا اختیار دیا ہے کہ سرکار جن قسمتوں کو بدلنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، اللہ کے بغیر تو کوئی نبی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو اگر سفر کے مہینے میں کچھ معاملہ ایسا کسی کے نظر آتا بھی ہے تو یہ منحوس سمجھنے والا سلسلہ سارا کا سارا ختم ہونا چاہیے، اور سفر کے مہینے میں اللہ کا نام لو، جس نے سارے مہینے پیدا کیے، جس نے سارے دن پیدا کیے، جس نے سارے ہفتے پیدا کیے، جس نے سارے سال پیدا کیے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے لفظ کن سے کائنات کو بنا دیا، اس کا نام لے لو۔ اگر اس کا نام بھی لوگے اور رب تعالیٰ کا نام لیا، اور جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس محبوب دو عالم پر درود شریف پڑھ لو۔ جہاں رب کا نام لیا اور درود شریف پڑھ لیا تو بلائیں ویسے ہی ٹل جاتی ہیں، بلائیں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر، اگر کوئی سفر کے مہینے میں شادی بھی کر لے تو کیا ہے، سفر کے مہینے میں نیا مکان بھی بنا لے تو کیا ہے، سفر کے مہینے میں کپڑوں کی خریداری کر لے تو کیا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نئی چیز خرید لے تو کیا ہے، سفر کے مہینے میں کوئی انسان کوئی رشتہ بھی طے کر لے تو کیا ہے، اللہ کا نام لے اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں۔ یہ یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے، اور جب بندے کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہے، ویسا ہی کرتا ہے جیسا بندہ اپنے رب سے گمان رکھتا ہے۔ تو اپنے رب سے ہر معاملے میں اچھا اور بہتر گمان رکھو۔ اس سلسلے میں جب یہ میں نے بات عرض کی ہے تو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک بات اور سنتے چلے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے تو کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہیں، کون سا دن کون سی تاریخ۔ تو میں نے یہ دیکھا بہت سی جگہ میری بھی شرکت ہوئی شادی کی تاریخ طے کرنے میں، دعاؤں کے لیے بھی لوگ لے جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی طے کرنے میں خود بھی جاتا ہوں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ دن اور مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سی ہے، یہ طے کرنے سے پہلے کیلنڈر اسی لیے لاتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قمر در اقرب تو ہے نہیں، بس قمر در اقرب ہے شادی نہیں کرے، وہ شادی سکسیس نہیں ہوتی، قمر در اقرب رہا۔ اور وہ کیلنڈر والے بھی کتنے عجیب ہیں کہ اسلامی ناموں سے کیلنڈر ہے اور آج تک قمر در اقرب لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ قمر در اقرب کیا ہے؟ قمر در اقرب میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس میں کریں گے تو شادی سکسیس نہیں ہوگی، یہ نظریہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ اب یہ قمر در اقرب کیا ہے، تھوڑا اس کو سمجھ لیجیے۔ آسمان میں کبھی نگاہ اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں تو چاند کے الگ الگ گچھے دکھتے ہیں، ان گچھوں کو کسی نے 12 حصوں میں تقسیم کیا، کسی نے 15 حصوں میں تقسیم کیا، کسی نے 18 حصوں میں تقسیم کیا، اور کسی نے تو 48 حصوں میں اس کو تقسیم کیا۔ یہ پورا کا پورا ستاروں کا گچھا ہے، ایک ساتھ چلتا ہے، یہ پورا گچھا ایک ساتھ چلتا ہے، اس کا نام ہے بیل، ایک گچھے کا نام ہے بیل، ایک گچھے کا نام ہے مچھلی، ایک گچھے کا، یہ میں اردو میں بتا رہا ہوں، وہ ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تاکہ بات آسان ہو جائے۔ ایک چاند کے سموہ، چاند کے گچھے کا نام ہے شیر، ایک کا نام ہے چمچ، وہ چمچ کی طرح رہتا ہے۔ تو ایسے گچھوں کے الگ الگ نام ہیں،
انہی میں سے ایک نام ہے گچھے کا بچھو، کیونکہ اس میں 4 ستاروں کا ایسا گچھا بنا ہوا ہے جیسے بچھو کا ڈنک رہتا ہے، یہاں سے ایسے ستارے ہیں، پھر اس کی باڈی ہے اور پیچھے سے 2 بالکل بچھو کی شکل کا چاند، ستاروں کا ایک گچھا ہے آسمان میں، اسی کو کہا جاتا ہے عقرب۔ اور جو ہتھیلیاں دیکھ کر قسمت بتانے والے، چاند ستاروں کو دیکھ کر قسمت بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو دیکھتے ہیں۔ اور جوتشی، اینوٹومی وغیرہ، یہ ایسٹرونومی، یہ جو بھی مستقبل کے حالات بتانے والے لوگ ہیں، انہی گچھوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں کو دیکھ کر تمہاری آئندہ قسمت بتانے والے کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر قسمت بتانے والے سب کے سب مشرک تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو ستاروں کے دیکھنے والوں کے پاس جائیں گے، ستاروں سے قسمت بتانے والے کے پاس جائیں گے، جوتشی کے پاس جائیں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے کفر کیا۔ کتنی بری بات ہے، اس کی کوئی۔ اب یہ گچھا جس کا نام ہے عقرب، عقرب یعنی بچھو، چاند چلتے چلتے جب اس گچھے کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو قمر در عقرب کہا جاتا ہے۔ اب یہ چاند کا گچھا تو چاند سے کروڑوں میل دور ہے اور چاند اپنی چال چل رہا ہے، تو اس میں نحوست کی کون سی بات آ گئی؟ چاند چاہے بچھو والے گچھے میں جائے، یا چاند چاہے بیل والے میں جائے، چاہے وہ مچھلی والے میں جائے، چاہے وہ شیر والے میں جائے، یا اور کسی گچھے میں چلے جائے، کسی بھی گچھے میں جانے سے نہ نحوست آتی ہے نہ اور کوئی بات آتی ہے، ان چیزوں کا اس میں کوئی اثر نہیں۔ اللہ نے ہم سب کی قسمتوں کو لکھ دیا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے۔ تو یہ قمر در عقرب، قمر در عقرب آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو اب شادی کی تاریخ طے کرتے وقت کبھی بھی قمر در عقرب کا خیال کر کے ان تاریخوں میں شادی نہ کرنا، یہ کوئی اسلامی مذہبی دینی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ کہیں اور سے مسلمانوں میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مذہب کے، اسلام کے سچے عقیدوں پر قائم رکھے۔ ہم تو الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ اگر قمر در عقرب آ رہا ہے اور شادی ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، تو رب تعالیٰ کا نام لے گا، اللہ کے محبوبوں کا نام لے گا، اللہ کا نام لے گا تو برکت ہی برکت ہے، اللہ کے محبوب پر درود پڑے گا تو برکت ہی برکت ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے تنزل رحمت اللہ عند ذکر الصالحین، اللہ کے ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کی بارش چھماچم برسا۔ تو پھر ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں غور و فکر زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔ اس سفر کے مہینے کی ایک بات تو ہم نے عرض کر دی۔ دوسری خصوصیت اس سفر کی، 25 سفر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا کا یوم وصال ہے، عرس کی تاریخ ہے، اور ساری دنیا عشق رسالت کا دن 25 سفر کو مناتی ہے، محبت رسول کا دن 25 سفر کو مناتی ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، امام اہل سنت وہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بے شک صاحب تحقیق مفتی ہیں، بے شک مفسر ہیں، بے شک محدث ہیں، بے شک علوم جدیدہ میں سے تقریباً 42 علوم پر جس کو مہارت حاصل ہے ایسے ماہر علوم جدیدہ ہیں۔ امام اہل سنت سائنٹسٹ ہیں، امام اہل سنت یہ سب ہیں، لیکن سب سے بڑی اعلیٰ حضرت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے۔ عشق رسول کا معاملہ اعلیٰ حضرت کا، امام اہل سنت کا تو اتنا مضبوط ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے والا عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھنے والا محبت رسول میں ڈوب جاتا ہے،
اردو زبان میں، اردو زبان، بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں اور تحقیق کی بات بتا رہا ہوں، اردو زبان میں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر آج تک نعتیہ شاعری کسی کی نہیں، کسی کی نہیں نعتیہ شاعری۔ اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کا ایک شعر پورے دیوان میں جتنے اشعار ہیں ان میں سے 50 کے قریب اشعار وہ ہیں کہ میں کم علم آدمی ہوں، لیکن ایک شعر مجھے دے دیجئے کہ اس کی تشریح کرو تو انشاءاللہ ایک تقریر میں ایک ہی شعر کی تشریح کرو گے، اور ایک شعر نہیں، ایسے 50 اشعار اعلیٰ حضرت کی میری نگاہ میں، اور جو علم والے لوگ ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت کے ہر شعر میں 2-2 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں۔ ایسی عشق میں ڈوبی ہوئی، محبت بھری ہوئی شاعری اعلیٰ حضرت کی ہے۔ امام اہل سنت فتویٰ لکھتے ہیں تو عشق رسول میں ڈوب کر لکھتے ہیں، ترجمہ قرآن کرتے ہیں تو عشق رسول میں ڈوب کر کرتے ہیں۔ جب امام اہل سنت کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو محبت رسول میں ڈوب کر کرتے ہیں، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی پاک کے عشق میں گزرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سب سے بڑی خصوصیت کہ وہ عاشق رسول ہے۔ وہ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ ان کے چاہنے والے تو ان کو عاشق کہتے ہی ہیں، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے نہیں ہیں، مخالف ہیں۔ آج آئیے ان کی بات بتاتا ہوں۔ اشرف الزمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی کی سبان حیات لکھی ہے، انہی کے مرید ہیں، اور یہ کتاب بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اشرف الزمانے میں ہے، کیا بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ سوال، کیا بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو؟ ہم تو الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جان بوجھ کر گستاخ رسول جانتے ہوئے بھی کوئی اگر کسی کو اپنا امام بنا لے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن ان سے پوچھا گیا کہ بریلویوں کے پیچھے، اب بریلویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ کہا ہے، اس میں تو مشرک ہو گیا، کھڑے رہ کر سلام پڑھا تو بدعتی ہو گیا، اور بدعتی جہنم میں جائے گا، کل بدعت فی النار، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ وہی پوچھا گیا ان سے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہوگی کہ نہیں، تو جواب کیا دیا؟ مرید کو ڈر کر نہیں کہ کون آیا ہے، پہچانتا نہیں، میں جانتا نہیں، ڈر کے مارے جواب دے دوں، کیونکہ وہاں ڈر بھی تھا۔ انہوں نے تعلیم یہ دی ہے کہ جہاں دیکھو سلام پڑھنے کو تو پڑھ لیا کرو، وہ بھی میں حوالہ دوں گا۔ جہاں یا رسول اللہ بولنے کا موقع ہے تو بول دیا کرو، لیکن یہاں مرید پوچھ رہا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہو جائے گی، بلکہ اب اس میں ایک سطر کے بعد اگر مجھے موقع ملے کہ مولانا احمد رضا کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ تو تعجب میں رہ گئے مرید، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت، بریلویوں نے تو ہم کو کافر کہا ہے، وہ تو ہم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ احمد رضا نے ہم کو کافر کہا ہے تو عشق رسول ہی کی بنیاد پر کہا ہے، اگر وہ نہ کہتے تو خود کافر ہو جائے۔ کس نے کہا عشق رسول کی بنیاد پر؟ جس کو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ عاشق رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول میں کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے محبت رسول میں کہا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے دے۔ عشق رسول، محبت رسول اعلیٰ حضرت کی وہ شان ہے کہ یہ اس خصوصیت سے بڑھ کر ان کی کوئی خصوصیت نہیں، سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہی ہے۔ ایک اور مثال،
مولانا ابوالکلام آزاد، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ صاحب مولانا کے نام سے جانے جاتے ہیں. قرآن شریف کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، لیکن جب یہ سیاست میں آئے تو انہوں نے مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. گاندھی جو بہت کم کپڑے پہنتے جامع مسجد دلی میں لے گئے، ممبر پر بٹھایا اور ممبر پر تقریر کروائی، اور تقریر کے بعد ابوالکلام آزاد کہتے ہیں، یہ سب تحریروں میں موجود ہے، کہ میں نے زندگی بھر جتنے علوم و فنون حاصل کیے سب اسے بت کافر کے قدموں پہ قربان کر دیا. قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے. اس جملے سے تو مسلمان ہی نہیں رہا. انہوں نے تحریک چلائی کہ یہود اور نصارہ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو مشرکین کے ہاتھ میں بیچ دیا. اعلیٰ حضرت کا یہی اعتراض تھا کہ اگر ترک موالات کرنی ہے تو قرآن کے مطابق کرو. قرآن ترک موالات کا ضرور حکم دیتا ہے، یہودیوں سے بھی، نصرانیوں سے بھی اور مشرکین سے بھی دیتا ہے. تم ترک موالات میں قرآن کی آیت پڑھتے ہو، نصرانیوں سے تو ترک موالات کی تقریر کرتے ہو، اور اسٹیج پر مشرکین کو بٹھا کر رکھا. یہ کون سی ترک موالات ہے؟ یہ شریعت کی ترک موالات نہیں، بلکہ یہ طبیعت کی ترک موالات ہے. یہ اپنے پورے مجمع کو، گاندھی اور یہ اور وہ، ان سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر ہر شہر میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنی کانفرنس کر رہے تھے. علی گڑھ میں کی، یہاں کی. جب بریلی میں کانفرنس کی بات آئی تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان اور سرکار محدث اعظم ہند نے اعتراض کیا کہ آپ کی کانفرنس یہاں پر نہیں ہوگی. کانفرنس سے پہلے آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. صدر الشریعہ نے ابوالکلام آزاد کو 42 سوال کا مجموعہ دیا. آج تک وہ جواب چھپے ہوئے موجود ہیں کہ جب تک آپ ان 42 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تب تک آپ کو کانفرنس کرنے نہیں دیا جائے گا. جواب دیتے نہیں بن پڑی، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی جواب دینے کی. کانفرنس کو کینسل کر دیا گیا. بریلی سے تم دبا کر بھاگ گئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شاگردوں کے سامنے جواب نہ دے سکے اور دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئے. ان کی کانفرنس کینسل ہو گئی. ایسا شخص اعلیٰ حضرت سے کتنا بغض رکھتا ہوگا، کیسی دشمنی پالتا ہوگا. یہی ابوالکلام آزاد اسی کانفرنس کے کینسل ہونے کے 10 سال بعد ممبئی میں ایک مرتبہ آئے. وہاں کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں کسی نے سوال کر دیا کہ دیکھو مولانا احمد رضا تو معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کر رہے ہیں. تو برجستہ ابوالکلام آزاد نے کہا میں مولانا احمد رضا کو جانتا ہوں، میں نے مولانا احمد رضا کو پڑھا ہے. مولانا احمد رضا کو تم سب کچھ کہہ سکتے ہو، مولانا احمد رضا سے بڑھ کر عاشق رسول اس زمین کے گولے پر میں نے نہیں دیکھا. وہ ہے اعلیٰ حضرت، وہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، وہ ہے اعلیٰ حضرت کی محبت رسول. اور جب عشق رسول میں کوئی آدمی ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے. اعلیٰ حضرت کے جب علوم و فنون کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذات میں اتنے علوم و فنون کیسے آئیں گے، کیسے سما سکتے ہیں، اور ایک ذات اپنی زندگی میں اتنی تصانیف کیسے لکھ سکتی ہے. اور تصانیف لکھنا صرف کاغذ کالے کرنا نہیں، بلکہ مولانا ابوالحسن ندوی کے والد یہ لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا کی تحریروں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر جملہ دلیل سے مبرہن ہوتا ہے. جو جملہ لکھتے ہیں وہ دلیل سے مبرہن ہوتا ہے. یہ عالم ہے امام اہل سنت کا، یہ امام ہے. تو اعلیٰ حضرت کو جو علوم و فنون ہے وہ محنت کیے ہوئے نہیں ہے، اللہ کی عطا سے. علم لدنی ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو دیا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم لدنی عطا کرتا ہے تو وہ بندہ زمین پر بھی دیکھتا ہے، زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے، آسمان بھی دیکھتا ہے، آسمان کے اندر بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہ قوت اور طاقت دیتا ہے. میں نے ابھی میموری پاور کی بات کی تھی، اسی پر پھر آ جاتا ہوں میں. قوت حافظہ. میرے نوجوان
طبقہ جو ہمارے بچوں کی طرح ہے یہاں، جو خاص طور پر ابھی اسکول کالج وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں، یا علماء کرام کی درسگاہوں میں عالم کوئی بن رہے ہیں، اور حافظ کے لیے تو قوت حافظہ ہی سب سے بڑی چیز ہے، تو اس میموری پاور کو درست کیسے کیا جائے؟ جس کی جتنی اچھی میموری ہوگی وہ اتنا اچھا انجینئر ہوگا، وہ اتنا اچھا ڈاکٹر ہوگا۔ جس کی قوت حافظہ جتنی بہتر ہوگی وہ اپنی فیلڈ میں سب سے اچھا ہوگا، اور جس کی قوت حافظہ کمزور ہے وہ ہر فیلڈ میں کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اپنی قوت حافظہ کو کیسے مضبوط کریں گے؟ آپ امتحان دینے جاتے ہیں، یادداشت نہیں تو کیسے دیں گے؟ انجینئر نقشہ بنانا جانتا ہے، اگر یادداشت درست نہیں ہے تو صحیح کیسے بنائے گا؟ ڈاکٹر دوا لکھ کر دینا چاہتا ہے، لیکن ابھی نئی دوا کس کمپنی کی کون سی آ رہی ہے اسے یاد ہی نہیں ہے، تو وہ کیا دوا لکھے گا؟ یادداشت بہت بڑی چیز ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس یادداشت کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ آئیے تھوڑی سی اس پر سن لیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع، ایک بڑے محدث گزرے ہیں، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بڑے نیک، پوری زندگی دین کی خدمت میں جن کی گئی، انشاءاللہ ان کے بارے میں کبھی بتائیں گے۔ تو کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شکیت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکیع کے سامنے شکایت کی کہ میری قوت حافظہ کمزور ہے، کیا کروں؟ میری قوت حافظہ کمزور ہے۔ اے لڑکوں، اے اسٹوڈنٹس طبقہ، یہ سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تمہاری تعلیم اچھی ہوگی، امتحان اچھا ہوگا، نمبر اچھے لاؤ گے۔ امام شافعی نے شکایت کی سوء حفظی، اپنے قوت حافظہ کی کمزوری کی۔ جو حفاظ قرآن شریف یاد کر رہے ہیں یا جو عالم بن رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں ہوتا، قرآن یاد کرنے میں دیر لگتی ہے، وہ بھی سنیں، اور جو انجینئر بن رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو پروفیسر لیکچرار بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں وہ بھی سنیں۔ قوت حافظہ کی شکایت کی۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو امام وکیع نے مجھے یہ حکم دیا کہ ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دو۔ امام شافعی تو گناہ کرتے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بھی گناہ جو ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، ذرا سا شبہ آ جائے چھوڑ دو۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اس لیے کہ علم کوئی بھی ہو وہ نور ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں چیلنج، مطلب میں یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ہر علم کو نور کہا گیا ہے۔ علم دین تو نور علی نور ہے، اور ہر علم کی جان علم دین ہے، اور سنی سویل عقیدہ مسلمان کو علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جس سے فرائض معلوم ہو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے تو وہ بھی نور ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو اندھے میں دوائیاں کس کو دے گا؟ اندھیرے میں نور ہے نا، تب تو دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے دوائی۔ انجینئر ہے، اس کو کھلا ہے، روشن ہے، اندھیرے میں نہیں ہے، صحیح نقشہ بنا رہا ہے، صحیح سڑک بنا رہا ہے، صحیح بلڈنگ بنا رہا ہے، صحیح باندھ بنا رہا ہے، صحیح پل بنا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ روشنی میں ہے، اندھیرے میں نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ جو جتنا زیادہ گناہ کرے گا اس کی قوت حافظہ اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور جو کم گناہوں کو جتنا چھوڑے گا اس کی میموری پاور اتنی درست ہوتی چلی جائے گی۔ اپنی میموری پاور کو درست کرنا ہے تو گناہ کو چھوڑ دو، یہ کہا۔ تو میموری پاور، اور ہمارے جو بڑے علماء گزرے ہیں ان کی قوت حافظہ کا عالم کیسا عالم ہے؟ قوت حافظہ کا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ حضرت امام محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان کو 3.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔
سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو 1,20,000 حدیثیں یاد تھی، اور اللہ نے اپنے ایک بندے پر ہمارے اس زمانے میں اتنا کرم کیا کہ پوری دنیا میں اس کی موجودہ دور میں مثال نہیں ہے۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ کو 1.5 لاکھ حدیثیں یاد، زبانی یاد ہے، 1.5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے۔ قوت حافظہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت کرو، اور قوت حافظہ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو احتیاط برتنا پڑے گا۔ سارے گناہوں کو ترک کر دو۔ جھوٹ بولنا، اب اپنے آپ میں جب بھی کچھ بولنا ہو تو پہلے سوچ لو کہ کہیں جھوٹ شامل تو نہیں ہو رہا ہے۔ جو زیادہ جھوٹ بولے گا قوت حافظہ کمزور ہو جائے گی، جو زیادہ غیبت کرے گا قوت حافظہ کمزور ہو جائے گی، جو زیادہ بد نگاہی کرے گا قوت حافظہ کمزور ہو جائے گی۔ یہ قوت حافظہ کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 حدیثیں لوگ سنا رہے ہیں، اور یہ زبانی سن رہے ہیں، اور جان بوجھ کر ان حدیثوں میں آگے پیچھے کر دے رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری چپ چاپ 100 حدیث سن لے رہے ہیں۔ پہلے شخص نے یہ 10 حدیثیں بیان کی، پہلی حدیث میں یہ گڑبڑ کی، دوسری میں یہ گڑبڑ کی، تیسری میں یہ گڑبڑ کی، چوتھی میں یہ گڑبڑ کی، یہ حدیث تھی، یہ گڑبڑ کی۔ 100 حدیثیں، 10 افراد 10 حدیثیں سنائیں، اور 100 حدیثیں سنا دیں، اور 100 حدیثیں پوری ایک بیٹھک میں سننے کے بعد جو حدیثیں انہوں نے سنائے وہ بھی یاد رکھیں، اور کہاں انہوں نے گڑبڑ کی وہ بھی یاد رکھیں۔ یہ قوت حافظہ کی اعلیٰ مثال۔ حضرت محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان کو پوری بخاری شریف، قرآن شریف تو یاد تھا ہی، اور قرآن شریف بہت لوگوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن ان کو پوری بخاری شریف زبانی یاد تھی۔ بخاری شریف 2 جلدوں میں ہے، پوری بخاری شریف زبانی یاد تھی، اور کسی بھی حدیث کو، آج کل تو سافٹ ویئر آ گئے، کسی بھی حدیث کا کوئی لفظ ڈالیے تو یہ سافٹ ویئر اور یہ کمپیوٹر بتا دیتا ہے۔ واہ رے محدث سورتی کا دماغ، ان کا عالم یہ تھا کہ بخاری کی کسی بھی حدیث کا ایک لفظ اگر آپ کو یاد ہے، وہ لفظ آپ ان کو سنا دیجئے تو وہ سنانا شروع کر دیتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 6 جگہ آئی ہے، پوری حدیث یہ ہے، فلاں باب میں آئی، فلاں باب میں آئی، فلاں باب میں آئی۔ جب بھی کوئی حدیث ان سے پوچھتا تو حضرت امام محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف حدیث کا ایک جگہ کا حوالہ نہیں دیتے، وہی حدیث بخاری میں کہاں کہاں ریپیٹ ہوئی ہے وہ بھی بتا دیتے۔ یہ قوت حافظہ کا عالم۔ یہی محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک بار ان کے مہمان ہوئے۔ اب اتنے بڑے محدث، وہ اعلیٰ حضرت کو بڑا چاہتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے۔ محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حضرت اعلیٰ حضرت تو آپ کے استاد نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت تو آپ کے پیر نہیں ہیں، لیکن اپنے پیر سے زیادہ آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اپنے استاد سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ تو حضرت محدث سورتی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میں امام احمد رضا کا اعلیٰ حضرت کا اتنا نام کیوں لیتا ہوں؟ اس لیے لیتا ہوں کہ امام احمد رضا اسلام کے ہر فن میں ایسے ماہر نظر آتے ہیں کہ آج کے دور میں پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ محدث سورتی کے یہاں مہمان ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کے کمرے میں گئے اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب دیکھی اور فرمایا کہ یہ کتاب میرے کتب خانے میں نہیں ہے، میری لائبریری میں نہیں ہے، تو میں جب جاؤں گا تو اس کو میرے ساتھ بھیج دیجیے گا، میں کسی سے نقل کروا لوں گا تو میرے کتب خانے میں بھی ہو جائے گی آپ کی۔ تو حضرت امام محدث سورتی انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے پاس میں بھی یہ ایک ہی نسخہ ہے، تو آپ جب نقل کروا لیں گے تو اس کو واپس بھیج دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا نقل ہو جائے گی تو واپس بھیج دوں گا۔ اب اسی کمرے میں اعلیٰ حضرت رات میں تقریر ہوئی، اور تقریر کے بعد اسی کمرے میں حضرت کا قیام بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر کسی کمرے میں قیام کی اجازت دیتا ہے تو اس کمرے کی کتابوں کے پڑھنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو اجازت بھی تھی
کہ کتاب پڑھیں، تو انہوں نے وہی کتاب رات میں پڑھ لی۔ اب صبح جب سامان پیک ہو رہا تھا، وہ کتاب محدث سیوطی رکھ رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مت رکھیے، یہ کتاب مت رکھیے۔ محدث سیوطی عرض کرنے لگے حضور کہ میں نے واپسی کے لیے کہا تھا، اس لیے برا لگا ہوگا کہ واپس بھیج دینا۔ نہیں نہیں، آپ مت واپس بھیجیے گا، میں اپنا آدمی یہاں سے بھیجوں گا، آپ کے کتب خانے میں بیٹھ کر میرے لیے کتاب نقل کر کے لائے گا۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے رات میں اس پوری کتاب کا مطالعہ کر لیا ہے، انشاءاللہ زندگی بھر اس کتاب کا جہاں سے حوالہ دینا ہوگا عین عبارت کے ساتھ میں اس کا حوالہ دے دیا جائے۔ یہ میموری پاور ہے، یہ قوت حافظہ ہے۔ اپنی قوت حافظہ کو مضبوط کیجیے، اور قوت حافظہ کو مضبوط کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، کہ بغیر ٹوپی کے استنجا خانے میں مت جاؤ، بغیر ٹوپی کے کھانا مت کھاؤ، جھاڑو کو جھاڑو کی جگہ رکھو، ٹوپی کو ٹوپی کی جگہ رکھو، جوتے چپل کی جگہ رکھو، جوتے چپل کو کپڑوں کی جگہ اور کپڑوں کو جوتے چپل کی جگہ رکھو گے، میموری پاور خراب ہو جائے گا۔ ہاں، جھوٹا کھانا الگ رکھو، اچھا کھانا الگ رکھو، دھلے ہوئے برتن الگ رکھو، نہیں دھلے ہوئے برتن الگ رکھو۔ کھانے کی چیزیں اگر اس میں کھانا موجود ہے برتن میں تو رات میں ڈھکے بغیر نہ سو، ہر کھانے کی چیز کو ڈھک دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ڈھک کر سو۔ اگر یہاں تک حدیث شریف میں کہ اگر کسی کو ہنڈیا پر ڈھکنے کے لیے ڈھکن نہ ملے تو ایک تنکا، ایک لکڑی لائے اور بسم اللہ کر کے اس پر آڑی رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کھانے کو محفوظ کر دے۔ ان چیزوں کا خیال کرے، اور جب ان چیزوں کا خیال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں صاف صفائی رکھو۔ سڑک پر جن چپل جوتوں سے چلتے ہو وہ چپل جوتے گھر میں مت پہنو۔ گھر میں اگر کسی کی عادت ہے چپل پہننے کی تو گھر کے چپل الگ ہونے چاہیے، باہر کے چپل الگ۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے صاحب۔ گھر صاف ستھرا رکھو، بستروں کو صاف ستھرا رکھو، برتنوں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھو، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھو، اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھو، اپنی آنکھوں کو صاف ستھرا رکھو، اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھو۔ جب کوئی بندہ ان ساری چیزوں میں صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو یقین جانیے اس کی قوت حافظہ بھی مضبوط ہوتی ہے، میموری پاور بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت حافظہ کا عالم۔ ایک مسئلہ اٹھا تھا نوٹ کے تعلق سے۔ کاغذ کا نوٹ چلا، اس کے پہلے نہیں چلا تھا، پہلے صرف سکے چلتے تھے، پھر کاغذ آ گیا۔ تب کاغذ کے بدلے آپ ایک بوری کاغذ دے رہے اور ایک بوری گیہوں لے لے رہے، کاغذ دے رہے، کاغذ ہی تو ہے۔ تو علماء اس کو الجھن میں پڑ گئے، اور صرف انڈیا کے علماء نہیں، ملک شام کے بھی مفتیان کرام الجھن میں پڑ گئے، مصر کے مفتیان کرام الجھن میں پڑ گئے، مکہ معظمہ کے علماء کرام الجھن میں پڑ گئے، مدینہ منورہ کے علماء کرام الجھن میں پڑ گئے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت حج کو گئے تو وہاں سوال کرنے والے کون تھے؟ مکے کے مفتیان کرام تھے، شام کے مفتیان کرام تھے۔ سب نے مل کر سوال تیار کیا کہ آپ اس نوٹ کے بارے میں بتائیے۔ تو وہاں زیادہ کتابیں موجود نہیں تھی اور زیادہ کتابوں کے حوالے سامنے تھے نہیں، کسی لائبریری میں بیٹھے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی تیاری میں تھے اور اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، بستر بندھا ہوا تھا اور اسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جواب لکھنا شروع کیا، پورا رسالہ لکھ دیا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اور اس میں کم سے کم 200 کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت نے درج فرمایا۔ یہ قوت حافظہ کا عالم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے نبی سے عشق اور محبت کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، اور علم لدنی اللہ نے ان کو عطا کیا۔
سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر بڑا کرم فرماتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ارے نبی سے وفاداری کر کے دیکھو، درود شریف کثرت سے پڑھ کر دیکھو، پھر دیکھو کیا نہیں ملتا ہے. جب اپنے نبی سے وفاداری کر لو گے تو دنیا کی چیز نہیں. ڈاکٹر اقبال نے تو بڑا دعویٰ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم سنایا. یہ حکم ڈاکٹر اقبال اللہ کی طرف سے سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، جواب شکوہ میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. یعنی جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے وہ تختی بھی تیرے ہاتھ میں، اور جس قلم سے قسمت لکھی جاتی ہے وہ قلم بھی تیرے ہاتھ میں. نبی کا وفادار بن جا تو قسمت بنانے والا بن جائے. وہ نبی پاک کی ذات ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. تو پھر عرض کرتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھلکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. آقا کے در پاک سے سب کچھ ملتا ہے. آج کے ملک کے بگڑے ہوئے حالات، ہر انسان سوچ میں ہے کہ کیا کرے. کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. حکومتوں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. کوئی آپ کو اس کا کچھ بھی حل بتائے، لیکن ابھی مختصر عرض کر دوں، کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بیان کروں گا. ہماری نگاہ میں بس ایک ہی حل ہے کہ مسلمان سب مل کر اپنے نبی سے اپنی لو کو مکمل کر لیں، سچی غلامی کا ثبوت دے دیں اور نبی سے وفاداری کا مضبوط عہد کر لیں. جس دن مسلمان اپنے دل سے اپنے نبی سے مکمل وفاداری کا عہد کر لے گا، قسم خدا کی، لوگ کہیں کہ صرف 15 کروڑ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صرف 20 کروڑ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم 28 کروڑ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 100 کروڑ ہے. 100 کروڑ رہو کہ 200 کروڑ رہو، ہمیں 15 کروڑ کہو کہ 10 کروڑ کہو، یقین جانو اگر نبی کے سچے غلام رہو گے تو 1 لاکھ مسلمان کروڑوں پر بھاری. کوئی دور نہیں. نہ ہتھیاروں سے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی قوت و طاقت سے ہوتا ہے. ایمان والوں کا کام تو عشق رسالت سے ہوتا ہے. نبی سے اپنی لگن کو مضبوط کیجئے اور عشق رسول کو مضبوط کر کے اپنے بچوں کو محبت رسول، عشق رسول سکھاؤ. سورہ نور سکھاؤ اور عشق رسول سکھاؤ، محبت رسول سکھاؤ. یہی سب سے بڑی تعلیم ہے. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے میں نبی کا سچا وفادار غلام بنائے، اور مولا تعالیٰ نبی کی غلامی میں اس کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے.